الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ سالک اور مجذوب میں کیا فرق ہے اور ان دونوں میں سے ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے اور کس کی اتباع ضروری ہے یا کس کی اتباع یا پیروی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے سالک۔ سالک نکلا ہے سلوک سے، تو جو شخص سلوک کے راستے پر چلتا ہے اسے سالک کہتے ہیں۔ اب سلوک کا راستہ کیا ہے؟ سلوک کا راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ شریعت مطہرہ، اس پر جو عمل کرنے والا ہے وہ سالک ہے۔ جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ فرمائی ہے اس پر جو شخص عمل کرے گا وہ سالک کہلائے گا۔ یہ صوفیہ کی زبان ہے۔ راہ سلوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ قوانین و اصول، شرع اور شریعت جسے کہتے ہیں، اس پر جو شخص من و عن عمل کرتا ہے وہ سالک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اولیاء کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی وہ سالک ہیں، ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سالک ہیں، ان کی اتباع ہو سکتی ہے۔ داتا گنج بخش سالک ہیں، ان کی اتباع ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو شریعت کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، جیسے ہمارے پیر و مرشد پیر ہارون الرشید صاحب رحم اللہ علیہ آف موڑا شریف، وہ سالک ہیں، ان کی اتباع ہو سکتی ہے۔ تو ایسا شخص جو بات کر سکتا ہو، ابلاغ کر سکتا ہو، مریدین کی تربیت کر سکتا ہو، مریدوں کو اسلامی قوانین اور اصول کی تربیت دے سکتا ہو، ان پر عمل کرنے کا کہہ سکتا ہو، خود بھی عمل کرتا ہو، وہ سالک ہے۔ آپ بات کرتے ہیں مجذوب کی۔ مجذوب لفظ نکلا ہے جذب سے۔ ایسے شخص یا اشخاص جن میں جذبیت کا مادہ ہوتا ہے، جو انجذاب کی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ان میں قلندر وغیرہ ہیں۔ یہ راہ سلوک میں مجذوب والا جو مقام ہے اس کو ایک ناقص مقام سمجھا جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں جو ایک مقام پہ کوئی جلوہ دیکھا تو وہاں پہ اٹک گئے، اسی میں جذب ہو کر رہ گئے، پھر نہ انہیں اپنی ہوش رہتی ہے، وہ قلندر بن جاتے ہیں، نہ تراشی ہوئی لکڑی کی طرح، کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، نہ لباس کی، نہ بال بڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسی جو شریعت کے پابند بھی نہیں نظر آتے یہ لوگ، تو یہ کوئی جلوہ دیکھتے ہیں اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو راہ تصوف میں، راہ سلوک میں اسے ایک نقص جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جو شخص اس حالت میں ہو ان کی اتباع بھی ضروری نہیں، اور نہ ہم ان کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود ایک جلوے میں گم ہو گئے ہیں، انہیں اپنی ہوش نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو کیا تربیت کریں گے ان کی؟ اس لیے ان کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔